الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وعلماء أمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ تعالی و صدق رسولہ النبی الکریم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے. بعض نعمتیں ظاہری ہے، بعض نعمتیں باطنی ہے. مال ایک ظاہری اور مادی نعمت ہے. مال ایک بہت بڑی اہم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس نعمت کا سب سے بڑا شکریہ یہ ہے کہ ہمارا مال شریعت مطہرہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ ہوئے، صحیح طریقے سے ہم کماوے اور صحیح جگہ پر ہمارا مال خرچ ہوئے، اور شریعت نے جو جو راستے بتائے ہیں ان تمام راستوں کے اندر ہمارا مال اگر خرچ ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھے کہ ہمارا مال کا شکریہ ادا ہو رہا ہے. اور اگر ہمارا مال ایران توران میں خرچ ہوتا ہے، خرچ نہ کرنے کی جگہوں پر خرچ ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں یہ مال کی سب سے بڑی ناشکری ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کی سب سے بڑی ناشکری ہے. اب ہمارا مال کہاں پر خرچ ہونا چاہیے، اس کے لیے شریعت مطہرہ نے الف سے لے کر کے یا تک کی تمام شکلوں کو ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے کہ یہاں پر مال خرچ کرو، یہاں پر مال خرچ کرو، یہاں پر مال خرچ مت کرو. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام شکلوں کو ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے. ضرورت ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو سمجھے اور جہاں پر مال خرچ کرنے کا ہے وہاں پر ہمارا مال خرچ ہوئے. دیکھو، مال زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیام للناس دو چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے. قیام للناس، لوگوں کے لیے بہت بڑا سہارا، لوگوں کے لیے بہت بڑا سپورٹ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے. ایک تو مال کے بارے میں فرمایا قیام للناس، یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کے پاس مال نہیں ہوگا تو زندگی کی گاڑی ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتی ہے. زندگی کو چلانے کے لیے اور زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے مال کا سہارا ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء کے اندر: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں کو قیام بنایا، یعنی زندگی گزارنے کا بہت بڑا سہارا بنایا. اور دوسرا، بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سہارا بنایا. 7ویں پارے میں ہے: جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے بہت بڑا سہارا بنایا ہے. اب یہ کس اعتبار سے بیت اللہ شریف بہت بڑا سہارا ہے، یہ دوسری تفصیل ہے، یہ الگ موضوع ہے. تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ مال یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا سہارا ہے، اور آدمی کی ہر قدم پر اس کی ضرورت پڑتی ہے. مال خالی برتنے کی چیز نہیں ہے، خالی استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ مال اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے.
اسی وجہ سے شریعت نے بہت ساری عبادتوں کو مال کے ساتھ وابستہ کیا ہے. خالی عبادتیں بدن کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بہت ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ لگائی ہے. صدقہ فطر ہے، اسی طرح حج ہے، قربانی ہے، زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام عبادتوں کو مال کے ساتھ لگایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ مال خالی برتنے کی چیز نہیں ہے، خالی استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ مال قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. مال کے ذریعے سے ان عبادتوں کو ادا کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو. مال کے ذریعے سے فلانی عبادت ادا کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو. مال یہ دو آتیشہ تلوار ہے، دو آتیشہ یعنی دو دھاری تلوار ہے. دو دھاری تلوار ہوتی ہے تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ چلانا پڑتا ہے. اگر مہارت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ آدمی چلاتا ہے تو یہ تلوار اپنی جان بچائے گی اور سامنے والے دشمن کی جان بھی لے گی. اور اگر ہم نے دو دھاری تلوار کو مہارت کے ساتھ استعمال نہیں کیا بلکہ اندھادھن استعمال کر دیا تو سامنے والے دشمن کی تو جان جانا مشکل ہے، اپنی بھی جان لے گی، اپنی بھی جان چلی جائے گی. تو مال دو دھاری تلوار ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بجا لائے اور تمام مالی حقوق کو ادا کیا تو دنیا میں بھی سرخ روئی کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں قرب کا ذریعہ بنے گا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ بنے گا. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے مال کے حقوق ادا نہیں کیے اور بس مال آیا اور اس کو استعمال کرتے رہے، کیا زکوٰۃ، کیا حج، کیا صدقہ فطر، کیا قربانی، کچھ نہیں. ذہن میں آیا تو کر لیا، ذہن میں نہیں آیا تو کوئی حساب کتاب نہیں. زکوٰۃ واجب ہوئی کہ نہیں واجب ہوئی، بس اندھادھن ہم نے گاڑی چلاتے رہے. میرے بھائیوں، یہ مال دنیا کے اندر بھی ہم کو برباد کرے گا، یہ مال دنیا کے اندر بھی ہم کو برباد کرے گا اور آخرت میں تو یہ مال عذاب بن کر کے ہمارے سامنے آئے گا. قبر میں جاتے ہی فوراً مال سامنے آئے گا، سانپ کی شکل میں آئے گا اور کہے گا انا کنزک و انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. قبر میں جاتے ہی فوراً انسان کا وہ مال سانپ بن کر کے ہمارے سامنے آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں، مال اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، مگر یہ نعمت کب بنے گا؟ جبکہ اس کو صحیح جگہ پر خرچ کیا جاوے. علماء نے لکھا ہے کہ مال کے 3 بڑے بڑے حقوق ہیں، پھر اس کے ماتحت میں بے شمار حقوق آتے ہیں. پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے کمایا جاوے، حلال طریقے سے کماؤ. آج میرے بھائیوں، آج شیطان نے ہر جگہ پر ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ہر جگہ پر شیطان نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور طرح طرح کی اسکیمیں اور طرح طرح کی باتیں، اور آدمی اندھادھن مال کو حاصل کرنے میں پڑ جاتا ہے. مال ملتا ہے، چلو ڈاکیومنٹ بنا دو، مال ملتا ہے، چلو اسکیم لے لو، مال ملتا ہے، یہ کاغذات بنوا لو. جھوٹے بھی بنوا لیے، سچ بھی بنوا لیے، غلط بھی لکھوایا اور مال بٹور لیا. میرے بھائیوں، یہ مال ہمارے لیے دنیا میں ہلاکتی کا ذریعہ بنے گا. آخرت تو باقی یہ دنیا میں بھی ہم کو لے کر کے جائے گا، دنیا میں بھی لے کر کے جائے گا. اس لیے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اور حلال طریقے سے اس کو کمایا جاوے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح مصرف میں خرچ کیا جاوے، صحیح مصرف کے اندر اس کو خرچ کیا جاوے. اللہ نے جہاں پر بتایا وہاں پر اپنا مال خرچ ہونا چاہیے. غریب غربا کی مدد میں، اسی طریقے سے زکوٰۃ میں، صدقہ فطر میں، حج کے اندر. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال اتنا ہوتا ہے کہ ان پر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا غفلت اور سستی کی وجہ سے وہ حج کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، حج کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، مال کے بارے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ مال کماؤ لیکن دل میں مال کی محبت نہیں آنی چاہیے. مال کمانا کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی اپنے بال بچوں کو پالنے کی نیت سے اور ان پر خرچ کرنے کی نیت سے اگر مال کماتا ہے
کہ یہ مال اس کے لیے عبادت بن جائے گا، کمانا بھی عبادت بن جائے گا، کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ یہ ساری مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں فرق ہے۔ مسلمان مال کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھتا ہے، اپنی ملکیت نہیں سمجھتا ہے، اللہ کا تحفہ سمجھتا ہے، اللہ کا عطیہ سمجھتا ہے۔ اور غیر مسلم مال کو اپنی قوت سمجھتا ہے، اپنی بازو کا کرشمہ سمجھتا ہے، اپنی ہنر کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر پہلے ہی رکوع کے اندر واضح فرما دی۔ ينفقوا الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم، تم خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا، ہم نے تم کو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو دیا ہے۔ مسلمان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ مال یہ تو میرے اللہ کا تحفہ ہے، مال میرے اللہ کا تحفہ ہے، میرے اللہ کی طرف سے مجھ کو دیا گیا ہے۔ اور غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنے ہنر سے کمایا، میں نے اپنی قوت سے کمایا ہے۔ یہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان میں یہ فرق ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، مال کے ساتھ بہت سارے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ مال کے ساتھ ایک بہت بڑا حق لگا ہوا ہے، زکوٰۃ کا حق۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 70 سے زائد جگہوں میں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 82 جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ جہاں نماز کا تذکرہ وہاں پر زکوٰۃ کا تذکرہ، دونوں کو ساتھ میں ملا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال کی بہت بڑی اہمیت ہے، مال کی اور زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان کا جو مال ہلاک ہوتا ہے، خشکی میں اور تری میں جو مال برباد ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے مال برباد ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، آدمی کا مال ضائع ہو گیا، آدمی کا مال ضائع ہو گیا تو حدیث یہ بتلا رہی ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے مال تمہارا ضائع ہوا۔ اس لیے ہمیں خوش دلی کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرنے میں ہمارے دل پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ آج ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے زکوٰۃ نکالنے میں ہمارے دل پر بوجھ پڑتا ہے۔ 1000 روپیے ہے، 1000 روپیے تو اس میں 25 روپیے زکوٰۃ واجب ہوگی، تو آدمی آسان سمجھتا ہے کہ چلو 25 روپیے کوئی زیادہ مقدار نہیں ہے۔ لیکن 1 لاکھ روپیے آ گئے، اب 1 لاکھ روپیوں کے اندر 2500 روپیے زکوٰۃ واجب ہوگی، تو اب دل پر تھوڑا بوجھ پڑتا ہے کہ 2500 روپیے، اور 1 کروڑ کے اندر 2.5 لاکھ روپیے زکوٰۃ واجب ہوگی، 1 کروڑ کے اندر 2.5 لاکھ روپیے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب آدمی کی زبان باہر نکل جاتی ہے کہ 2.5 لاکھ روپیے زکوٰۃ، بوجھ پڑتا ہے کہ اتنی ساری زکوٰۃ، دل پر بوجھ پڑتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ کوئی بوجھ کی چیز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں فرمایا کہ اگر ایسا وقت آ جاوے کہ میری امت زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا، قیامت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوش دلی کے ساتھ ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے سود میں ہاتھ ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو برباد کر دیں گے، تم کو کنگال کر دیں گے۔ چاہے ظاہر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نفع مل رہا ہے، 1 لاکھ روپے دیے اور واپس 1,10,000 ملے، ظاہر میں نفع معلوم ہوتا ہے، مگر اللہ کا فرمان ہے کہ یہ تمہارا مال ضائع ہو جائے۔ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے
یہ بربادی کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ اور آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو 1,00,000 میں سے 2500 روپئے اس نے زکوٰۃ نکالی، تو اب کتنے بچے؟ بولو 97,500 روپئے بچے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مال کم ہوا، وہاں پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مال بڑھا، اور یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال کم ہوا۔ لیکن قرآن کا سچا پکا وعدہ ہے کہ سود کے نتیجے میں مال برباد ہوگا اور زکوٰۃ کے نتیجے میں تمہارا مال بڑھے گا۔ قرآن کی بات ہے، پتھر کی لکیر ہے، ایک ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے نتیجے میں مال بڑھاتے ہیں، صدقات کے نتیجے میں مال کو بڑھاتے ہیں، یہ قرآن کریم کا سچا وعدہ ہے۔ اب نظر تو الٹا آ رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، تو اس کا کیا علاج؟ اس کا علاج حدیث میں بتلایا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک حدیث شریف ہم نے سن رکھی ہے، الصدقۃ تدفع البلایا۔ صدقہ چاہے نفلی صدقہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے صدقہ فطر ہو، صدقہ یہ بلایا اور مصیبتوں کو ٹلاتا ہے۔ یعنی صدقہ کے نتیجے میں، زکوٰۃ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمام الاؤ بلاؤ سے آدمی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب خالی ایک مثال لو خالی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 1,00,000 روپئے ہے، 1,00,000 روپئے۔ اب اس نے 2500 روپئے زکوٰۃ کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے نکال دیے، خوش دلی کے ساتھ اس نے 2500 روپئے زکوٰۃ میں نکالے۔ اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کے نتیجے میں اس کے اوپر ایک آفت آنے والی تھی، ایک مصیبت آنے والی تھی، ایک بیماری آنے والی تھی، جس میں 50,000 روپئے اس کے برباد ہو جاتے۔ لیکن زکوٰۃ نکالنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ 50,000 والی مصیبت ہٹا دی، 50,000 والی مصیبت اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی۔ اور یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی کہ 1 سال ہوتے ہوتے اس کا مال ڈبل ہو گیا، یعنی 1,00,000 کا 2,00,000 ہو گیا۔ بولو مال کم ہوا کہ مال زیادہ ہوا؟ مال زیادہ ہوا۔ اور اگر ہم نے خدا نخواستہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، 2500 روپئے زکوٰۃ میں نہیں نکالے، اور وہ بیماری آ گئی، وہ مصیبت آ گئی، اور ہمارے 50,000 روپئے چلے گئے، 50,000 روپئے چلے گئے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نتیجے میں 50,000 روپئے چلے گئے۔ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہوا زکوٰۃ نہ نکالنے کے نتیجے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ ایک بہت بڑا اہم فریضہ ہے، اتنا بڑا اہم فریضہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور اسلامی سلطنت اور بیت المال میں جمع کروانے سے انکار کر دیا تھا، ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا۔ واللہ لأقاتلن، قسم بخدا میں ضرور بھی ضرور ان سے جہاد کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کا بہت اہم حکم ہے۔ میرے بھائیو، ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن بعض مرتبہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا تو ہمارے مال کی صحیح زکوٰۃ نہیں نکلتی، یا پھر پوری زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ میں آگے شکلیں کچھ بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، جس میں گڑبڑی ہو جاتی ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر دی، حالانکہ اس کی زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ اس لیے اب آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے ضروری باتیں بیان کی جاتی ہے، آپ حضرات بہت ہی دھیان کے ساتھ سماعت فرماوے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے کہنا اور سمجھانا آسان فرماوے، اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان فرماوے۔ دیکھیے، ہمیں سب سے پہلا تو یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کس آدمی پر واجب ہوگی۔ اس مجمع کے اندر ماشاءاللہ تمام حضرات بالغ ہے، عقل مند بھی ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں، ہمارے گھر والوں پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں، میرے گھر پر بالغ بچے اور بچیاں ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے فیصلہ آسانی سے آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہمیں پہلا مسئلہ لینا ہے کہ زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہے۔ لیکن
اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ دو تمہیدی باتیں سمجھیں. یہ مسئلہ اگر سمجھنا ہو کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ دو تمہیدی باتیں سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کون کون سے مالوں میں واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ دیکھو آپ دھیان، ماشاءاللہ آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں، اخیر تک اسی طریقے سے دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور زکوٰۃ کے تعلق سے جہاں پر ہماری چوک ہوتی ہے، گڑبڑی ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے ذہن میں آ جائے گی. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن مالوں میں واجب ہے. تو جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ 4 مالوں میں واجب ہے. بس 4 مال اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا دو. زکوٰۃ 4 مالوں میں واجب ہے، 5واں کوئی مال نہیں ہے لیکن وہ ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں نہیں ہے. پہلا سونا، چاندی، روپیہ پیسہ. روپیہ پیسہ اس میں ہر ملک کی کرنسی آ گئی، ڈالر، ریال سب اس میں آ گئے. ریال اور روپیہ پیسہ سب اس میں آ گئے. اور چوتھا ہے مال تجارت. سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت. ابھی وہ ساری باتیں ذہن سے نکال دو کہ سونا کتنا ہونا چاہیے، چاندی کتنی ہونی چاہیے، وہ ساری باتیں اپنے ذہن سے نکال دو. ابھی وہ بعد میں سمجھیں گے. پہلے تو خالی اتنا دھیان میں رکھنا ہے کہ زکوٰۃ کون کون سے مالوں میں آتی ہے. کتنے مال ہے؟ 4. سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت. اب سونا ہر آدمی جانتا ہے، چاندی، روپیہ پیسہ ہر آدمی جانتا ہے، اس کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں. البتہ مال تجارت، ویپار کا مال، اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو مال لے ویٹ ہوتا ہے وہ مال تجارت، لیکن شریعت میں تھوڑا سا فرق ہے. اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھیں گے. خالی یہ آپشن آپ برابر اچھی طرح سمجھ لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ویپار کا مال کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 3 باتیں پائی جاوے اس کو ویپار کا مال کہا جائے گا، اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. کتنی باتیں؟ 3 باتیں پائی جاوے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم وہ مال خرید کر کے لائے ہو. پہلی بات یہ ہے کہ ہم وہ مال خرید کر کے لائے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ خریدتے وقت آگے بیچنے کی نیت پکی ہو. بیچنا بھی ہے اور پکی نیت کہ مجھے لے جا کر کے آگے بیچنا ہے. اور خریدتے وقت ہی نیت، بعد میں نیت نہیں، خریدتے وقت ہی پکی نیت ہے کہ مجھے آگے اس مال کو بیچنا ہے. 2 باتیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے زکوٰۃ کے حساب کی جو تاریخ ہے، ہر آدمی کی تاریخ ہوتی ہے، پہلا روزہ، 10واں روزہ، 25واں روزہ. ہمارے زکوٰۃ کے حساب کی جو تاریخ ہے، بیچنے کی نیت زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ تک باقی رہی ہو، ختم نہ ہوئی ہو. بیچنے کی نیت وہاں تک باقی رہی ہو. کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات خرید کر کے لائے ہو. دوسری بات آگے بیچنے کی نیت ہو، اور پکی نیت، کچی پکی نہیں، خالی ذہن میں تھا ایسا نہیں، پکی نیت کہ مجھے لے جا کر بیچنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ تک بیچنے کی نیت ہماری باقی رہی ہو. یہ 3 باتیں پائی جائے گی تو اس کو ویپار کا مال کہا جائے گا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اب مثال لو تھوڑی سی. ایک باپ تھا، باپ کے پاس ایک گاڑی تھی. باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا ایک بیٹا تھا. اب وراثت میں بیٹے کے پاس وہ گاڑی آئی، اور 1 سال پورا ہو گیا، اور گاڑی ہے 5 لاکھ روپے کی گاڑی ہے. بولو اس گاڑی کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی 5 لاکھ میں؟ نہیں. کیوں؟ سیدھی بات ہے، خرید کر نہیں لایا ہے بلکہ تو وراثت میں آئی ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. باپ تھا، اس نے اپنی حیات میں اپنے بیٹے کو ایک پلاٹ بخشش کیا کہ لو بیٹا یہ پلاٹ تمہارا ہے، میں نے تم کو بخشش کر دیا. بولو بیٹے کے پاس یہ پلاٹ آ گیا، 1 سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ نہیں آئی، اسے خرید کر کے نہیں لایا. ہمارے گھروں کے اندر برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پرانے زمانے کے تانبے کے، پیتل کے برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم خرید کر کے لاتے ہیں، دکان سے خرید کر کے لاتے ہیں. ہم جب بھی لائے تھے خرید کر کے لائے تھے. بولو اس کو ویپار کا مال کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ خرید کر کے تو لائے ہیں لیکن
آگے بیچنے کی نیت نہیں. دیکھو مسئلہ صاف ہو گیا. اب گھر میں جتنے بھی برتن ہیں, چاہے تانبے کے ہو, پیتل کے ہو, یا پھر شوکیش میں رکھے ہوئے ہو, یا پلنگ بنائے ہو, یا بستر بنا دیے ہیں, تو ان تمام چیزوں کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ایک اور مثال لو. ایک آدمی گاڑی خرید کر کے لایا, تو سننا بات دھیان سے. ایک آدمی گاڑی خرید کر کے لایا, اور خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے آگے لے جا کر کے اس کو بیچنا ہے, مجھے لے جا کر کے بیچنا ہے, اور ابھی اس کی زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ آئی نہیں تھی. اس سے پہلے اس نے یہ سوچا کہ گاڑی بہت اچھی ہے, بیچنی نہیں ہے, مجھے تو اپنی گھر کی ضرورت کے لیے رکھنی ہے. زکوٰۃ کی حساب کی تاریخ آنے سے پہلے اس نے بیچنے کی نیت ختم کر دی, اور اس نے اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا. بولو اس گاڑی میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے کہ تیسری بات نہیں پائی گئی. بیچنے کی نیت زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ تک باقی رہی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی. ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمدللہ. تو اگر گاڑی خرید کر کے لائے, بیچنے کی نیت سے لائے, اور یہ بیچنے کی نیت زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ تک باقی رہی ہے, تو اب گاڑی کی پوری قیمت میں زکوٰۃ واجب ہوگی. لہذا اب جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو 5 لاکھ اس میں ڈالنے پڑیں گے. گاڑی کی قیمت کے 5 لاکھ روپے اس میں ایڈ کرنے پڑیں گے, اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اب میں ایک الگ مثال پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے. ایک مثال یہ ہے کہ ایک باپ ہے, باپ نے اپنے 5 بیٹوں کے لیے 5 پلاٹ خریدے. 5 پلاٹ اس نے خریدے. ایک پلاٹ کی قیمت 5 لاکھ روپے. 5 پلاٹ اس نے خریدے اپنے 5 بیٹوں کے لیے. 25 لاکھ کے اس نے پلاٹ خریدے, اور ذہن میں یہ ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے تو اس میں گھر بنائیں گے اور اس میں رہیں گے. اب اس پر 1 سال پورا ہو گیا. بولو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں واجب ہوگی, اس لیے کہ خریدے ہیں لیکن بیچنے کی نیت سے. اور آگے بڑھو. ہمارے پاس کھیت ہے, اور کھیت کے اندر پیداوار ہوئی, 15 بوری, 20 بوری, 25 بوری ایرنڈے ہوئے, یا دوسری پیداوار ہوئی, اور ابھی 20 بوریاں ایرنڈوں کی ہمارے گھر پر رکھی ہوئی ہے, اور ہمارے زکوٰۃ کی حساب کی تاریخ آ گئی, اور یہ 20 بوریوں کی قیمت بنتی ہے مثال کے طور پر 50,000 روپے. بولو ان 20 بوریوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بولو. حالانکہ بیچنے کی نیت ہے, بیچنے کی نیت. نہ ایرنڈا کیا کرے گا, وہ تو بیچے گا ہی. اناج مارکیٹ میں جا کر کے بیچے گا ہی, گنج مارکیٹ میں جا کر کے بیچے گا ہی. بیچنے کی نیت ہے مگر خرید کر کے نہیں لایا, لہذا اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو خالی آپ اتنا آپشن اچھی طریقے سے آپ سمجھ لے کہ شریعت میں مال بیپار کا مال کس کو کہتے ہیں. خرید کر کے لایا ہو, بیچنے کی نیت ہو, اور زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ تک بیچنے کی نیت باقی رہی ہو تو اس کو بیپار کا مال کہا جائے گا, اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ میں نے جو آپ کو 2 باتیں کہی تھی اس میں سے ایک بات پوری ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی کہ زکوٰۃ کون کون سے مالوں میں واجب ہوگی؟ بولو 4 مالوں میں. سونا, چاندی, روپیہ, پیسہ, اور ویپار کا مال. اور ویپار کا مال کس کو کہتے ہیں وہ آپ کی ذہن میں آ گیا. الحمدللہ ایک بات پوری ہو گئی. اب اس کو الگ کر دو. دوسری بات لو. اب دوسری بات یہ ہے کہ چلو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ سونا, چاندی, روپیہ, پیسہ, مال تجارت میں زکوٰۃ آئے گی, لیکن کتنا ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی؟ سونا کتنا ہو, چاندی کتنی ہو, ویپار کا مال کتنا ہو, کتنا ہوگا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اس کو آپ برابر اچھی طرح سمجھیں, پھر اصل مسئلہ ہم سمجھیں گے بعد میں, زکوٰۃ کس پر واجب ہے. ابھی دوسری بات دیکھو. سونا کتنا ہونا چاہیے؟ سونا آج کل گرام کا دور ہے, اس لیے گرام اچھی طرح ذہن میں رکھے. تولے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا ہے. اگر کسی آدمی کے پاس خالی سونا ہے, باقی کچھ نہیں, خالی سونا ہے, دیکھو یہ قید یاد رکھنا, اگر کسی آدمی کے پاس یا کسی عورت کے پاس خالی سونا ہے تو کم سے کم 87 گرام, 8 اور 7, 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہونا چاہیے. 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہونا چاہیے. خالی سونا ہے تو کم سے کم اتنا سونا ہونا چاہیے تو زکوٰۃ واجب ہوگی, ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ سونا سمجھ میں آ گیا. اب آگے چاندی, خالی چاندی, دیکھو یاد رکھنا خالی چاندی ہے, دوسرا کچھ نہیں ہے سائڈ میں, ویپار کا مال بھی نہیں, روکڑ پیسے بھی نہیں ہے, سونا بھی نہیں, خالی چاندی ہے. تو اس کی مقدار کتنی ہے؟
612 ग्राम 360 मिली ग्राम, 612 ग्राम 360 मिली ग्राम, इतनी अगर चांदी है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। उससे कम है उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। अब तीसरी बात लो, रोकड़ पैसे है किसी आदमी के पास, तो कितने पैसे होंगे तो ज़कात वाजिब होगी? तो उसके लिए सीधा सीधा आसान तरीका ये है कि इतने पैसे होने चाहिए कि 612 ग्राम चांदी आ सके। कितने पैसे होने चाहिए? आजकल सोने चांदी का भाव थोड़ा कम ज्यादा बहुत ज्यादा होता है, कभी कम कभी एकदम से उछाला आ जाता है, ऐसा होता रहता है। लगभग आज के दिन के एतबार से और 2-4 दिनों के एतबार से कम 612 ग्राम चांदी की कीमत बनती है 1,60,000 रुपये। 1.5 लाख या 1,60,000 के आगे पीछे ये, लेकिन असल पैसा नहीं, असल 612 ग्राम की कीमत है। तो अगर किसी आदमी के पास इतने पैसे हैं कि 612 ग्राम चांदी आ सकती है, तो इतने पैसे हैं तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। 3 और चौथा, व्यापार का माल है, तो व्यापार का माल कितना होना चाहिए? बोलो, एक आदमी की करियाने की दुकान है, एक आदमी की बर्तन की दुकान है, चप्पल की दुकान है, पान के गल्ले में माल भरा हुआ है, बोलो इसमें ज़कात वाजिब होगी कि नहीं? पहले तो ये बताओ आप लोग, इसमें ज़कात वाजिब होगी कि नहीं? अरे होगी। व्यापार का माल है, खरीद करके लाया, बेचने की नियत है और ज़कात के हिसाब की तारीख तक भी बेचने की नियत होती है। अब अगर करियाने की दुकान में हमने पूरा टोटल लगाया तो 1,60,000 के बराबर या उससे ज्यादा हो गया, तो बूर सारी चीजों में ज़कात वाजिब होगी कि नहीं? तो चारों का निसाब हमारे सामने आ गया। सोने का निसाब 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, चांदी का निसाब 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, रोकड़ पैसे उसके बकदर और माले तिजारत ये उसकी 612 ग्राम चांदी के बकदर होना चाहिए। ये दो बातें ध्यान में अच्छी तरह आ गई। अब असल मसला समझो कि ज़कात किस पर वाजिब है। देखो असल पॉइंट तो अब आया है, ज़कात किस पर वाजिब है ये मसला समझने का है। 5 शर्तें पाई जाएगी तो ज़कात वाजिब होगी। कितनी शर्तें? 5 शर्तें पाई जाएगी तो उसमें ज़कात वाजिब होगी। पहली शर्त सब में पाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आदमी मुसलमान हो, अल्लाह के फजल से आदमी मुसलमान है तो ज़कात आएगी। काफिर है तो उस पर ज़कात नहीं आएगी, इसलिए कि काफिर फुरुआत के मुकल्लफ नहीं है, उसूल के मुकल्लफ है। खैर ये बात छोड़ो। तो पहली शर्त ये है कि आदमी मुसलमान हो, ये शर्त तो है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी शर्त ये है कि आदमी अक्लमंद हो, समझदार हो, अक्लमंद हो तो ज़कात आएगी, वरना ज़कात नहीं आएगी। लिहाजा एक आदमी बेचारा कुदरती तौर पर पागल है, मजनून है, पागल है, अब उसके पास करोड़ों रुपये है, कैश रुपये है उसके पास, लेकिन ज़कात नहीं आएगी, ज़कात नहीं आएगी, पागल है बेचारा, उस पर ज़कात नहीं आएगी। तीसरी शर्त ये है कि बालिग होना चाहिए। इस्लामी एतबार से कम उसके 15 साल होने चाहिए, या अलामत के एतबार से आदमी पहले बालिग हो गया, तो बहरहाल बालिग होना चाहिए तो ज़कात आएगी। अगर नाबालिग बच्चा या बच्ची है और उसके पास बहुत सारा माल है तो ज़कात नहीं आएगी। अब एक मसला समझो यहाँ पर रुक करके, असल बात तो हमें रखने की है जहन में। अब बीच में एक मसला समझो, माँ बाप ने छोटी बच्ची के लिए एक जेवर बनाया, कान का जेवर बनाया, कान की रिंगे बनाई, और रिंगे बना करके मसलन 1 तोले की रिंगे बनाई, या चलो 10 तोले की मिसाल ले लो ताकि निसाब पूरा हो जाए। 10 तोले की रिंगे बनाई 7.5 तोला निसाब है, या 87 ग्राम है तो 100 ग्राम की रिंगे बनाई। बहरहाल माँ बाप ने अपनी बच्ची के लिए एक जेवर बनाया, सोने का जेवर बनाया, और सोने का जेवर बना करके बच्ची को कब्जा भी दे दिया और उसको हिबा में दे दिया और उसको कान में पहना दिया। अब साल पूरा हो गया, बोलो इस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? बाप पर वाजिब होगी? बोलो बाप पर क्यों वाजिब नहीं होगी? हाँ, उसकी मिल्कियत में, वो तो उसने छोटी बच्ची को बख्शिश कर दिया तो बाप की मिल्कियत से निकल गया, और उसको पहना भी दिया तो बाप की मिल्कियत में है ही नहीं, तो बाप पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और बच्ची पर ज़कात आएगी कि नहीं? नहीं आएगी, इसलिए कि वो नाबालिग है। बात साफ हो गई। लिहाजा अगर छोटी बच्ची को जेवर बना करके दिया और उसको कब्जा भी दे दिया तो अब उसकी ज़कात न माँ बाप पर आएगी न बच्ची पर आएगी, बिल्कुल मसला साफ।
और अगर बाप ने खाली पहनने के लिए दिया हो, बख्शिश न किया हो बल्कि पहनने के लिए दिया हो। देखो एक बात सुन लो बीच में, आप लोगों को अगर चालू बयान में अगर कोई बात मालूम करनी हो बीच में, तब भी अगर समझ में ना आवे और पूछना चाहे तो बिला तकल्लुफ पूछ सकते हैं, बिला तकल्लुफ पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की, अल्लाह के फजल से जवाब देने की कोशिश करूंगा। खैर बहरहाल, तो अगर खाली पहनने के लिए दिया है, बख्शिश नहीं किया है और साल पूरा हो गया, बोलो ज़कात आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। किस पर आएगी? बाप पर आएगी, इसलिए कि मिल्कियत किसकी है? बाप की है। बच्ची तो नाबालिग है, उस पर ज़कात नहीं आएगी। जिसकी मिल्कियत होगी उस पर ज़कात आएगी, दूसरे पर ज़कात नहीं आएगी। अब असल मसले पर आ जाओ। पहली शर्त क्या थी? मुसलमान हो। दूसरी शर्त अक्लमंद हो। तीसरी शर्त बालिग हो। और चौथी शर्त ये है कि अभी जो मैंने बतलाया, शुरू में दो बातें आपको बतलाई, चार मालों में से कोई माल उसके पास हो, चार मालों में से पांचवा कोई माल नहीं, चार मालों में से कोई माल उसके पास होना चाहिए। और जितनी कैपेसिटी बतलाई इतनी कैपेसिटी के बकदर उसके पास हो। सोने की कैपेसिटी बतलाई, चांदी की, रोकड़ पैसों की, जितनी कैपेसिटी बतलाई इतनी कैपेसिटी के बकदर उसके पास माल है तो जक़ात आएगी, वरना जक़ात नहीं आएगी। सोना है तो कितना होना चाहिए? 87 ग्राम, 480 मिलीग्राम। चांदी है तो 612 ग्राम। तो चार मालों में से कोई माल होना चाहिए, और जितना निसाब है इतना निसाब के बकदर उसके पास माल होना चाहिए तो जक़ात आएगी, वरना जक़ात नहीं आएगी। ये चौथी बात हो गई। और पांचवी शर्त ये है कि उसका ये माल कर्ज से बचकर होना चाहिए, कर्ज से जायद, कर्ज से बचा हुआ और अपनी असली जरूरतों से बचा हुआ होना चाहिए। असली जरूरतों में क्या आएगा? तीन चीजें आएगी, खाने पीने की चीजें, रहने के लिए घर, और पहनने के लिए कपड़े। और बाकी आमतौर जो मोबाइल वगैरह आज के जमाने की जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत असलिया का फैसला आदमी की कैपेसिटी को देख करके किया जाएगा। एक आदमी मसलन पढ़ाता है तो किताबें उसके पास बहुत सारी रखी हुई है, तो ये उसके जरूरत में दाखिल शुमार किया जाएगा। एक आदमी का दुकान का कारोबार है और उसने अपनी जरूरत के लिए गाड़ी लाया है, वो ये गाड़ी उसकी जरूरत में गिनी जाएगी। तो बहरहाल बुनियादी जो जरूरतें है उसको निकाल दो और कर्ज भी निकाल दो, और फिर उसके बाद अगर इतना माल बचा तो फिर उसमें जक़ात वाजिब होगी, वरना उसमें जक़ात वाजिब नहीं होगी। अब एक मिसाल लो खाली। एक आदमी है, उसके पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 5 लाख रुपए उसके पास पड़े हुए हैं, और उसके जिम्मे 3 लाख का कर्जा है। समझना मिसाल बराबर, फैसला आपको करना है। कितने कितने रुपये उसके पास? 5 लाख रुपये, और उसका कर्जा कितना? 3 लाख रुपये। बोलो उस आदमी पर जक़ात वाजिब होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों? इसलिए कि मुसलमान भी है, आकिल भी है, बालिग भी है, चार मालों में से एक माल आ गया और निसाब के बकदर भी है, और कर्ज को बात करने के बाद कितने बचते हैं? 2 लाख बच जाते हैं, लिहाजा उस आदमी पर जक़ात वाजिब हो जाएगी। तो ये खाली 5 शर्तें ध्यान में रखने की, मुसलमान हो, अक्लमंद हो, बालिग हो, चार मालों में से कोई माल हो और निसाब के बकदर हो, और कर्ज और जरूरत असलिया को निकालने के बाद बचा हुआ हो तो उस पर जक़ात आएगी। अब ये जक़ात किस पर वाजिब होगी, ये मसला हमारे सामने आ गया। अब एक दूसरा मसला समझो। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि किसी आदमी के पास थोड़ा सोना होता है, थोड़ी चांदी होती है, थोड़ा व्यापार का माल होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? आदमी ये समझता है कि मेरे पास तो पूरा निसाब के बकदर माल नहीं है, लिहाजा मुझ पर जक़ात वाजिब नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं, आदमी यहाँ पर धोखा खा जाता है, गड़बड़ी यहाँ पर होती है। आम तौर पर औरतें ये समझती है कि हमारे पास तो 7.5 तोला के बकदर सोना नहीं है, 1 तोले की रिंगे है, 2 तोले की रिंगे है, तो उस पर जक़ात वाजिब नहीं होगी, ये समझती है। देखो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। पहले आप मसला समझो, फिर उसके बाद असल मसले में मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी आदमी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी चांदी है और थोड़े रोकड़ पैसे है, तो ऐसी सूरत में इन तमाम चीजों को मिलाओ, तीनों चीजों को मिलाओ, चारों चीजों को मिलाओ, और मिलाने के बाद देखो चांदी का निसाब पूरा होता है कि नहीं होता है। सोने का निसाब नहीं, बल्कि चांदी का निसाब पूरा होता है कि नहीं, यानी 612 ग्राम चांदी के बकदर होता है कि नहीं होता है। अगर इतना हो जाता है तो जक़ात वाजिब हो जाएगी।
اور اگر اتنا نہیں ہوتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ابھی ایک مثال, ایک عورت کے پاس ایک عورت ہے, مثلا ایک عورت کے پاس 2 تولہ سونا ہے, 2 تولہ سونا ہے, اور اس کے پاس تھوڑے سے روکڑ پیسے پڑے ہوئے ہیں. خالی 2 چیزیں ہیں, بس خالی 2 چیزیں ہیں, 2 تولہ سونا اور تھوڑے روکڑ پیسے. مثلا روکڑ پیسے 50,000 روپئے ہے, سیدھی مثال 50,000 روپئے ہے, اور 2 تولہ سونا. تو ایسی صورت میں دونوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا. اگر دونوں کو ملانے کے بعد 1,60,000 کے بقدر ہو گیا لگ بھگ آج کی تاریخ کے اعتبار سے, تو بولو زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں؟ اور آرام سے ہو جائے گا. 2 تولہ سونے کی اگر قیمت نکالنے جاوے تو بہت زیادہ ہو جائے گی, یہ تو سونا ہے, اور 50,000 روپئے تو کیش پڑے ہوئے ہیں. 1,60,000 تو آرام. اب عورتیں کیا سمجھتی ہے, یہ تو سونا تو کہاں نصاب کے بقدر ہے, وہ تو خالی 2 تولہ ہے, اور سونے کا نصاب تو 7.5 تولہ ہے. تو عورتیں یہ سمجھتی ہے پھر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی. بلکہ اس سے بھی زیادہ گڑبڑی ایک دوسرے مسئلے میں ہوتی ہے. وہ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں دیکھو, ویپار کا مال ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا آسان, اس لیے کہ جاوک ہے تو آوک بھی ہے. ویپار کا مال ہے, نفع ہوتا رہے گا, تو زکوٰۃ نکالیں گے تو نفع ہوتا رہے گا, تو آدمی پر بوجھ نہیں پڑتا ہے. ویپار کے مال کی زکوٰۃ نکالنے میں بوجھ نہیں پڑتا ہے, لیکن زیورات کی زکوٰۃ نکالنے میں تھوڑا بوجھ پڑتا ہے, اس لیے کہ زیورات تو پہنے ہوئے ہیں عورت کے پاس, اب آوک کچھ نہیں اور زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے تو تھوڑا سا بوجھ پڑتا ہے. تو عورتیں کیا کرتی ہے؟ اپنی چالاکی استعمال کرتی ہے. عورتیں چالاکی یہ کرتی ہے کہ عورتوں کے پاس جو چاندی ہوتی ہے, جو میکے سے ملی ہوئی ہوتی ہے, ماں باپ نے دی ہے, تو عورتوں کے پاس جو چاندی ہوتی ہے وہ چاندی پورا کا پورا چاندی کا داگینہ شوہر کو بخشش کر دیتی ہے, اور خالی سونے کا داگینہ خالی اپنے پاس رکھتی ہے, خالی سونے کا داگینہ, اور چاندی کا سارا داگینہ شوہر کو بخشش کر دیتی ہے. اور یوں سمجھتی ہے کہ اب مجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, یوں سمجھتی ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ چالاکی استعمال کرتی ہے. سونے کا تو داگینہ ہی نہیں دے گی, سونے کا داگینہ کال اٹھیں گاڑی میں تو اور تو وہ جو અને ઘરે જ આવું થાય. એટલે સોને का दागीना बख्शिश नहीं करती है, क्या करती है? चांदी का दागीना बख्शिश कर देती है, और वो भी न करे लेकिन ज़कात आती है तो ज़कात से बचने के लिए चांदी का दागीना बख्शिश कर देती है. अब खाली सोना है तो औरतें ये समझती है कि मेरे पास तो खाली सोना है, और सोना है तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी. खाली सोना है, और अभी मैंने बतलाया कि खाली सोना हो तो उसमें कितना होना चाहिए? कम से कम 87 ग्राम होना चाहिए, 7.5 तोला सोना होना चाहिए. अब यहाँ पर तो खाली 2 तोला है, तो औरतें ये समझती है कि हम पर ज़कात नहीं, इसलिए कि रोकड़ पैसे भी नहीं साइड में, चांदी भी नहीं है, और व्यापार का माल भी नहीं, खाली सोना है, तो हम पर ज़कात नहीं आएगी. यूं समझती है. चूक यहाँ पर होती है. लेकिन मेरे भाइयों, समझने की बात यह है कि ऐसा करने की सूरत में भी औरत पर ज़कात वाजिब होगी, ज़कात आ जाएगी. कैसे ज़कात आएगी? उसके पास तो दूसरा तो कुछ है नहीं, जो था वो शौहर को दे दिया, रोकड़ पैसे है नहीं, व्यापार का माल नहीं, खाली सोना है, तो फिर भी कैसे ज़कात आएगी? हाँ, ज़कात आएगी. कैसे आएगी? देखो, ईद के दिन पैसे आते एक नहीं औरत के पास, बाप ईद देता है, ईदी देते हैं, और शौहर भी देता है, इसी तरीके से भाई भी ईदी देते हैं. देखो, औरत के पास 2 तोला सोना था, और ईद के दिन उसके पास थोड़े से पैसे आ गए, ईद के पैसे आ गए. अरे आए कि नहीं आए? आ गए. चाहे औरत ये कहे कि वो तो 2-4 दिन में घर पर इस्तेमाल हो गए, या शौहर को बख्शिश कर देंगे, लेकिन आए तो सही, उसकी मिल्कियत में तो आए. और जैसे ही उसके पास मिल्कियत में आए तो ये सोना जो था वो सोना किसके हुक्म में हो गया? अब चांदी के हुक्म में हो गया. अब ये 2 तोला सोना और उसके साइड में खाली 100 रुपये है, चलो 1 रुपया है, खाली 100 रुपये भी नहीं, खाली 1 रुपया, तो अब ये सोना सोना नहीं रहेगा बल्कि चांदी बन जाएगा. और 612 ग्राम चांदी के बकदर निसाब हो गया तो उसका साल शुरू हो गया, इसलिए कि निसाब हो गया, निसाब के बकदर हो गया तो साल शुरू हो गया. अब औरतें जो पैसे होते वो तो घर में इस्तेमाल कर लेती है, तो अब खत्म हो गया. लेकिन साल के दरमियान में निसाब कम होने की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, ये कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, बल्कि खाली कम हुआ है. अब दूसरा साल ईद का मौका आया,
دوسرے سال میں جب عید کا موقع آیا تو پھر سے عورت کے پاس عید کے پیسے آ گئے، اور جب عید کے پیسے آ گئے تو پھر سے 612 گرام چاندی کے بقدر نصاب ہو گیا، تو وہاں پر بھی نصاب پورا اور یہاں پر بھی نصاب پورا ہو گیا، اور بیچ میں تھوڑا سا کم ہوا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ دونوں طرف نصاب پورا ہو گیا، اس لیے عورت پر کیا واجب ہو جائے گی؟ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ارے ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ عورتیں جو سمجھتی ہے کہ ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے بیچاری وہ غفلت میں ہے۔ ہمیں اپنے گھروں پر یہ مسئلہ عورتوں کے سامنے لانا چاہیے۔ اگر ہماری گھر والی نے چاندی کا سارا زیور ہم کو بخشش کر دیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور 2 تولہ 3 تولہ سونا اس کے پاس ہے، تو اس کا بھی حساب کر کے ہمیں زکوٰۃ نکال دینی چاہیے، بلکہ زکوٰۃ